من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. انما الخمر، پختہ بات ہے، الخمر کہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور لاٹری، والازلام اور تقسیم کے تیر، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے. فاجتنبوہ، سو تم لوگ اس گندگی سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، پختہ بات ہے کہ شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یوقع، یہ کہ واقع کر دے، ڈال دے، بینکم العداوہ، تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، کینہ، فی الخمر، شراب کی وجہ سے، والمیسر اور جوے کی وجہ سے، ویصدکم اور تاکہ وہ روکے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل انتم منتہون، سو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ پیچھے آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے قسم کے احکامات بیان فرمائے. قسم کے احکامات، مسائل بیان ہوئے، جن میں بنیادی طور پر قسم کی 3 اقسام کا ذکر ہوا: یمین لغو،
یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین لغو میں نہ گناہ نہ کفارہ، یمین غموس میں گناہ لیکن کفارہ نہیں، یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے۔ تو آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، جن کا کرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے شراب کثرت سے پیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی شراب حلال تھی، ابتدائے اسلام میں بھی شراب حرام تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے، بناتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، شراب کی بازاروں میں بھرمار ہوا کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا، وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب سے بچتے رہے، احتراز کرتے رہے، شراب کے قریب تک نہ گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نبوت سے پہلے بھی بچپن سے لے کر 40 سالہ زندگی میں، جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں پیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک قطرہ بھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کا نہیں پیا۔ حالانکہ یہ لوگ غنی تھے، مالدار تھے، چاہتے پی سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنا دیا کہ لوگ شراب کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ ابتدا اسلام میں بھی جب تک شراب حرام نہ ہوئی، اور دور جاہلیت میں بھی، جو دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، جس میں لوگ خوب مستیاں کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، تو اس دور کے اندر بھی یہ حضرات اور بہت سارے جو ہے بزرگان دین اس چیز سے بچتے رہے۔ ایسے دور میں جو جاہلیت کا دور تھا، اسلام تو بعد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد ملی، تو اس سے پہلے دور جاہلیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، تو اس دور کے اندر جو شراب عام تھی اس میں بھی یہ لوگ بچا کرتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب حرام نہ ہوئی امت پر، شریعت اسلام پر میں، اس وقت بھی یہ لوگ شراب سے بچا کرتے تھے۔ تو شراب جو ہے اس کی حرمت کا حکم بعد میں نازل ہوا، ابتدا میں یہ حلال تھی۔ شراب پینے کی وجہ سے شراب پینے والا بدحواس ہو جایا کرتا ہے، اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر گالی گلوچ، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں رہا کرتی، اور صحیح برے کی کوئی تمیز نہیں ہوا کرتی، اور وہ اپنے آپ سے باہر نکل جایا کرتا ہے، حواس کھو بیٹھتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کثرت شراب کی بنا پر۔ تو اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا، شیطانی کام قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، بنانے والے پر اللہ کی لعنت، اور خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت، پلانے والے پر اللہ کی لعنت،
لین دین کے معاملات کرانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب جہاں سے خریدی جاتی ہے اس طرف کی رہنمائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو شراب میں جس شخص کا جہاں جہاں ذرا سا بھی کوئی دخل ہے، چاہے بنانے کے اعتبار سے، چاہے خریدنے کے اعتبار سے، چاہے بیچنے کے اعتبار سے، چاہے پلانے کے اعتبار سے، چاہے پینے کے اعتبار سے، چاہے پکڑانے کے اعتبار سے، یہ تمام کے تمام لوگ ملعون ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ شراب اس قدر یہ سنگین گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے تو وہ شخص کافر ہے، اور اگر کوئی شخص شراب کو حرام سمجھے لیکن اس کا اہتمام کرے، اس کو پیے، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس قدر یہ سنگین جرم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارے ملک میں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو باطل قوموں نے ہمارے اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیا، ہم لوگوں کو بگاڑ کر رکھ دیا، ہمارے گھر گھر برائی کو پہنچا دیا۔ شیطانی قوتیں ہر وقت ان کاموں میں سرگرداں ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے اعمال سے دور کر دیا جائے، ان کے دین سے دور کر دیا جائے، ان کے اخلاق سے دور کر دیا جائے، ان کی اچھائی سے، خوبیوں سے انہیں دور کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے یہ سارے جرائم جو ہے سستے بھی ہیں، آسان بھی ہے، حصول بھی آسان ہے، ان کو عام کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے رنگ روڈ کے قرب و جوار میں جگہ جگہ شراب پلائی جا رہی ہے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے، بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے پھر عذابات آیا کرتے ہیں، گرفت آیا کرتی ہے۔ آخر میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے آیت کا آخری جز میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے یا پھر میں کوئی تدبیر کروں، یا تم باز آ جاؤ گے یا پھر میں کوئی تدبیر کروں۔ تو اللہ آخر میں فرماتا ہے، میرا شراب جو ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شراب یہ اللہ نے، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندگی ہے، رجس، شراب جو ہے یہ گندگی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والمیسر، اور جوا، والمیسر اور جوا، جوا کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جواری ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، جو جواری ہیں وہ جوے کی اقسام کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، جن کا پیشہ ہی جوا کھیلنا ہوتا ہے، وہ جوے کے تمام اقسام سے واقف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو سیدھا سادہ مفہوم کے علاوہ زیادہ نہیں معلوم، لیکن جوے کے بے شمار اقسام ہیں۔ اللہ نے جوے کو بھی حرام قرار دیا ہے، جوے کو بھی حرام قرار دیا جوا۔ اور پھر آگے فرمایا والانصاب، بت، انصاب نسب کی جمع ہے، نسب کہتے ہیں بت کو، نسب کہتے ہیں بت کو۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ کیا کرتے تھے، اپنے دادا کی تصویر بنا لی، اپنے باپ کی تصویر بنا لی، کسی گھوڑے کی تصویر بنا لی، ہاتھی کی تصویر بنا لی، اور کسی اپنے بزرگ کی تصویر بنا لی، اور تصاویر بنا کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، گھروں میں سجایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت جو انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، اور پھر وہ بت جو ہے مختلف کاموں کے لیے تھا۔ کوئی بت جو ہے خوشحالی کا تھا، کوئی بدحالی کا تھا، کوئی سزا دینے کا تھا، جو ہے سکھ دینے کا تھا، کوئی برائی دینے کا تھا، جو کوئی رزق دینے کا تھا، کوئی جو ہے مال دینے، پیسے دینے کا تھا، کوئی کھانا کھلانے کا تھا۔ تو مختلف کاموں کے بت تھے، اور پھر بت بھی مختلف بنے ہوئے تھے، کوئی لکڑی کا، کوئی لوہے کا، کوئی پیتل کا، کوئی تانبے کا، کوئی جو ہے مٹی کا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے وہ بت، جانوروں کے بت، نیک لوگوں کے بت بنا کر انہوں نے اپنے گھروں میں سجائے ہوئے تھے۔ جس طرح آپ ہندوستان میں دیکھیں گے، ہندوستان کے اندر دیکھیں گے، اسی طرح چائنا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اور دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جن کے اندر جو ہے لوگ جو اپنے گھروں میں انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ غیر مسلموں نے تو گھر گھر بت سجائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں،
اور شکلیں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا رجس، یہ گندگی ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو بت خانہ بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے کس طرح بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس ہمارے دادا کی تصویر ہے، نانا کی تصویر ہے، بھائی کی تصویر ہے، ہمارے جو ہے خاندان رشتہ داروں کی تصاویر ہیں، اور ان تصاویر کو اپنے گھروں میں ہم نے بہترین قسم کی جو ہے سجاوٹ سے سجا کر انہیں گھروں کی دیواروں پر لٹکایا ہوا ہے. کہیں ہاتھی کا بت بنا کر لٹکایا ہوا ہے، کہیں کبوتر کا بت بنا کر لٹکایا ہوا ہے. اور بہت سی تو بے باک قسم کی عورتیں اپنے ہاتھوں سے تکیوں پر، اسی طرح کپڑوں پر جو ہے تصاویر بناتی ہیں، کبوتر کی، جانور کی، جاندار چیزوں کی، وہ بنا کر جو ہے خوبصورتی کے لیے وہ بناتی ہیں کہ اس سے ہمارا جو یہ تکیہ خوبصورت لگے گا، بسترا خوبصورت لگے گا، کپڑے خوبصورت لگیں گے. تو یہ سارے کے سارے بت خانے بنے ہوئے، جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہ بت خانے بنے ہوئے. اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آیا کرتے جہاں پر یہ تصاویر ہوا کرتی ہیں، وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. تو یہ بت ہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنائے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں میں لٹکائے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا رجس، یہ گندگی ہے. رجس یہ گندگی ہے. والازلام، اور فرمایا تقسیم کے تیر. اس کا معنی ایک کیا لاٹری، ازلام کا معنی تقسیم کے تیر، اور ایک معنی اس کا کیا ہے لاٹری. تو لاٹری جو ہے یہ کس طرح ہوا کرتی تھی، اس کے بہت سارے اقسام ہیں کہ کس طرح کیا کرتے تھے بھائی. اس کی بہت سی صورتیں بیان فرمائی ہیں ائمہ مفسرین نے کہ ایک صورت تو یہ بیان کی کہ خانہ کعبہ میں لوگوں نے ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا مشرکین نے، اور اس تھیلے کے اندر مختلف تیر رکھے ہوئے تھے. اور تیر کس طرح، کسی تیر پر لکھا ہوا ہے لا، کسی تیر پر لکھا ہوا ہے نعم، لا کا معنی نہیں، نعم کا معنی ہاں. اور کچھ تیر ایسے تھے جو سادہ تھے، جن کو اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. جب کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ تیر نکالتے، اگر تیر پر لکھا ہوتا لا تو وہ کام نہ کرتے، اگر تیر کے اوپر لکھا ہوتا نعم تو وہ کام کر لیا کرتے. کہیں پر سفر پر جانا ہوتا تو وہ تیر نکالا کرتے، تیر پر لکھا ہوا تھا لا تو وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ. اور اگر تیر پر لکھا ہوتا نعم تو وہ سفر کر لیا کرتے کہ بھئی ہمارے لیے اچھا سفر ہوتا. اور اسی طرح پر کوئی شادی کرنی، کسی کا رشتہ طے کرنا، وہ تیر نکالا کرتے کہ رشتہ کریں یا نہ کریں. اگر تیر نکل آتا اس پر لکھا ہوتا لا تو وہ نہ کیا کرتے، اور اگر تیر پر لکھا ہوتا نعم تو وہ کر لیا کرتے تھے. اور خدا نہ خواستہ اگر تیر ایسا نکل آتا جس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ کیا کرتے، دوبارہ نکالنے کا موقع دیتے، یہاں تک کہ لا یا نعم نکل آتا. تو یہ اس طرح یہ ایک صورت یہ تھی. اور ایک صورت یہ تھی کہ ایک اونٹ خریدتے، کوئی جانور خریدتے، اور اس جانور میں 10 افراد تقسیم ہو گئے، 12 افراد تقسیم ہو گئے، 15 افراد تقسیم ہو گئے، یا 9 افراد تقسیم ہو گئے، اور سب برابر کی رقم دیا کرتے، اور برابر کی رقم دے کر پھر وہ تیر نکالا کرتے، برابر کی رقم دے کر پھر وہ جو ہے تیر نکالا کرتے. تو جس کے تیر پر لکھا آ جاتا نعم تو پھر پورا کا پورا اونٹ اسی کو دے دیا جاتا، اور اگر کسی کے تیر پر نکل آتا لا تو وہ محروم ہو جاتا. اب وہ جو ایک جس کے بھی حصے میں وہ اونٹ آتا وہ تو فائدہ لے جاتا، باقی 9 کے 9 شخص جو ہے وہ محروم ہو جاتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی شیطانی کام ہے. تو یہ بھی کیا ہے، شیطانی کام ہے. تو شراب، جوا، بت، لاٹری، یہ سب شیطانی کام ہے. اور بانڈ ایک جو ہے پیسہ ہے، تو جس طرح لوگ بانڈ خرید لیا کرتے ہیں کہ بھائی اس بانڈ میں ہمیں جو ہے نفع ملے گا، یہ بانڈ اگر نکل آیا تو اتنے پیسے ملیں گے، 500 کا، 1000 کا، لاکھ کا، 50,000 کا. یہ بھی ایک لاٹری کی قسم ہے. تو یہ نکل آیا تو بھئی ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، تو بانڈ. تو فرمایا یہ بھی شیطانی کام ہے، یہ بھی گندگی ہے. شراب، یہ بانڈ جو ہے یہ بھی جوے کے اندر آ جاتا ہے، جوے کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے شراب کا، میسر، جوے کا، انصاب، بت، ازلام، تقسیم کے تیر، اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ شیطانی کام ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، سو تم ان چیزوں سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان شیطانی کاموں سے بچو
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو پختہ بات ہے یہ ارادہ کرتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت والبغضاء، بغض، کینہ، کس وجہ سے؟ فی الخمر، شراب کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جو شراب پینے والا ہے وہ جھگڑے کرے گا، لڑائی کرے گا، گالیاں دے گا، اور بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہ کرے گا، اچھے برے کی تمیز کو بھول جائے گا۔ فرمایا کہ بغض اور اناد پیدا ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے شراب کی وجہ سے، والمیسر، جوے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ آخر میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے، بتاؤ تم مجھے کیا تم باز آتے ہو یا میں کوئی تدبیر کروں، کوئی عذاب بھیجوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ انتہینا یا رب، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ جب اللہ نے یہ فرمانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے یا میں کوئی تدبیر کروں؟ کیا تم شراب سے باز آ جاؤ گے یا میں کوئی تدبیر کروں؟ کیا تم جوے سے باز آ جاؤ گے یا میں کوئی تدبیر کروں؟ کیا تم بتوں سے باز آ جاؤ گے یا میں کوئی تدبیر کروں؟ کیا تم لاٹریوں سے، جوے سے، ان سے باز آ جاؤ گے یا میں کوئی تدبیر کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ انتہینا یا رب، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم نہیں پئیں گے اب شراب، ہم نہیں کھیلیں گے اب جوا، ہم نہیں کھیلیں گے، ہم نہیں اب رکھیں گے بت، ہم نہیں اب نکالیں گے تقسیم کے تیر۔ اے اللہ ہم ان تمام خرافات سے، برائیوں سے باز آ گئے اے اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنتے ہی فوراً اقرار کیا۔ اور ہم لوگ اس قدر پتھر دل ہیں، ہم لوگ اس قدر سنگین دل ہیں، شراب جو ہے اس سے بچنا تو دور کی بات، اس کے لائسنس جاری کرتے ہیں، اجازت نامے جاری کرتے ہیں اور اس کے اڈے کھول رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں الحمدللہ ہماری پرورش ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم شراب پئیں، ہم جوے کھیلیں، ہم بت اپنے گھروں میں رکھیں تصاویر کی صورت میں، ہم جو ہے لاٹریاں نکالیں اور اس کے اندر جو ہے تقسیم کے تیر نکالیں، یا آج کے زمانے کے اندر جوے کے بہت ساری قسمیں ہیں، کرکٹ پر کروڑوں اربوں کے جو ہے جوے لگتے ہیں، اور بے شمار جو ہے فٹ بال میچ ہے، کرکٹ میچ ہے، جو ہے اسی طرح پر ہاکی میچ ہے، میچوں پر، کھیلوں پر جو ہے جوے لگا کرتے ہیں، جانوروں پہ جوے لگا کرتے ہیں، اونٹوں پر جوے لگا کرتے ہیں۔ تو بے شمار اس طرح کی قسمیں ہیں جوے کی جو لوگ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سب شیطانی کام ہیں، یہ چیزیں تمہیں نماز سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے جب جوا کھیلے گا تو وہ ایسا اس میں منہمک ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا نماز کا وقت کب آیا اور کب ختم ہو گیا۔ شراب جب پیے گا اس کے ہوش باقی نہ رہیں گے، حواس باقی نہ رہیں گے، اسے کیا پتا کہ نماز کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہیں، نماز سے دور کر دیتی ہیں، لہٰذا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب